الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد جلیل خان ایم اے اردو عربک ایم ایڈ پرنسپل نورا گرامر اسکول اینڈ کالج این جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشن اکیڈمی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم پڑھیں گے فاعل کے لحاظ سے فعل کی قسمیں. تو فاعل کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں، کون سی ہے، کس طرح ہے، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے این جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشن اکیڈمی کا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بجائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ اور آپ کے بچے، آپ کے عزیز و رشتہ دار اس سے کیا کر سکیں، فائدہ اٹھا سکیں. نیز کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی، آپ کے بچوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا، کتنا کیا، مزید ہم آپ کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو آج ہم پڑھیں گے فاعل کے لحاظ سے فعل کی قسمیں. تو یہ دونوں چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، کام کرنے والا، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں فاعل. ایک ہے فعل یعنی کام. تو یہ دو چیزیں ہیں. اردو کے عام سادہ سے جملے میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو فاعل ہو گیا فعل، اور ایک ہوتا ہے مفعول. مفعول تو یہ تین جو ہے عام سادہ سے جملے میں ہوتی ہیں. اب فعل کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں یہ ہم پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ہے فعل معروف. معروف معروف عارف سے ہے، یعنی جان پہچان، یا جان پہچان بھی کہہ سکتے ہیں، شناخت والا بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جانا پہچانا بھی کہہ سکتے ہیں، معروف معلوم بھی کہہ سکتے ہیں. جیسا میں نے کہا عارف، عارف کہتے ہیں جاننے والے کو، جس کو کیا عارف پہچان ہو، جس کی پہچان ہو، جس کی. تو فعل معروف وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو، اس کو ہم فعل معروف کہتے ہیں. جیسے میں خط لکھ رہا ہوں، مہمان آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لڑکے کھیل رہے ہیں. تو یہ کیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فعل معروف جس کا فاعل معلوم ہو. ہم کہہ رہے ہیں کہ فاعل کے لحاظ سے فعل کی قسمیں. تو سب سے پہلی قسم جو ہے وہ ہے فعل معروف. فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو، اس کو ہم فعل معروف کہتے ہیں. جیسے ڈاکٹر حافظ فرمان اللہ خان صاحب لیکچر دے رہے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں لیکچر دینا جو ہے یہ کام ہے، ٹھیک ہے، دینا یہ کام ہے، یہ فعل ہے. اب فعل کی یہ قسم کیا ہے، دیکھیں یہاں پہ ڈاکٹر حافظ فرمان اللہ خان صاحب جو ہے وہ یہ فعل جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کیونکہ لیکچر دینے والا جو ہے وہ معلوم ہے حافظ فرمان اللہ خان صاحب، تو اس وجہ سے ہم اس فعل کو کیا کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے فعل معروف. طلبہ لیکچر سن رہے ہیں، تو سننا جو ہے وہ فعل ہے، فعل. اور یہ کام جو ہے، فعل جو ہے کون کر رہے ہیں، طلبہ کر رہے ہیں. تو کیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فعل معروف. یعنی ایسا فعل جس کا فاعل معلوم ہو، اس فعل کو ہم فعل معروف کہتے ہیں. دوسری جو چیز ہے یا دوسرا جو فعل ہے اس کو کہتے ہیں مجہول. جہل سے ہے، جہل جہالت، ٹھیک ہے، جہالت یعنی جس کی پہچان نہ ہو. مثال کے طور پر آپ سے کوئی پوچھ لیتا ہے کہ این جی ایس ٹیوشن اینڈ کوچنگ اکیڈمی کہاں ہے، اور آپ اس شہر میں خود نئے ہو تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا. یعنی آپ جو ہے، آپ کا علم جو ہے وہ این جی ایس ٹیوشن اکیڈمی کے بارے میں جہالت ہے، جہل ہے. آپ کے پاس دیگر چیزوں کے تو علم ہے، لیکن این جی ایس ٹیوشن اینڈ کوچنگ اکیڈمی کے بارے میں آپ کے پاس علم نہیں ہے. تو آپ این جی ایس ٹیوشن اینڈ کوچنگ اکیڈمی کے لحاظ سے جہالت کا شکار ہیں. تو اس کو کہتے ہیں جہل کے فاعل جو ہے وہ کیا ہے، وہ معلوم نہ ہو. جہل جہالت جس کا پتہ نہ ہو، جس چیز کے بارے میں جس کے آپ کو علم نہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں جہالت، جہل. تو وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم فعل مجہول کہتے ہیں. جیسے لیکچر دیا گیا، اب کام ہو گیا،
یہاں پہ لیکچر دیا گیا. دیکھیں یہاں پہ مفعول بھی موجود ہے اور فعل بھی موجود ہے. مفعول اور فعل دونوں موجود ہیں لیکن فاعل نہیں ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ فعل مجہول ہے. لیکچر سنا گیا، لیکچر سنا گیا. تو جب لیکچر سنا گیا تو لیکچر مفعول بھی موجود ہے اور سنا گیا فعل بھی موجود ہے، لیکن فاعل معلوم نہیں، فاعل موجود نہیں، تو اس فعل کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم فعل مجہول کہیں گے. تو فعل مجہول اور فعل معروف کیا ہے؟ فعل معروف کا فاعل معلوم ہوگا، فاعل کے بارے میں ہم جانتے ہوں گے، اس کے ساتھ مفعول اور فعل تو ہیں وہ تو پہلے سے اس کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے. لیکن فعل مجہول میں جو ہے وہ اس کا فاعل معلوم نہ ہوگا، اگرچہ اس کا فعل بھی موجود ہوگا اور مفعول بھی موجود ہوگا. آج کا سبق آپ کو کیسا لگا؟ آپ کے بچے نے اس سبق سے کیا سیکھا، کیا حاصل کیا؟ ضرور کمنٹس کیجئے.